ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. علماء کرام، ذی احترام معززین محفل، حاضرین، سامعین، مخاطبین، آج کی اس مبارک رات میں جو ان تاک راتوں میں سے ہے جن میں ایک رات قدر والی، عظمت والی، عزت والی، برکت والی، رحمت والی ہوتی ہے، شب قدر۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ رات اپنی رحمت اور فضل سے نصیب فرما دیں۔ اس رات کے بارے میں آپ علماء کرام سے بیانات کے ذریعے سے سنتے رہتے ہیں کہ یہ رات تمام راتوں کی سردار رات ہے۔
اور اس رات کو جو فضیلت اور جو عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ سال بھر کی راتوں میں سے کسی رات کو اللہ نے عطا کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سے اللہ سرداری عطا کر دیتا ہے، جیسے فرشتے ہیں، ان تمام فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل سردار ہیں، تمام سید الملائکہ۔ مہینے ہیں، ان تمام مہینوں میں سے سردار مہینہ ہے رمضان، رمضان المبارک۔ کتابیں ہیں، تمام آسمانی کتب میں قرآن تمام کتابوں کا سردار۔ اسی طرح سے شہر ہیں دنیا میں، تمام شہروں میں سے سب سے سردار شہر ہے مکہ المکرمہ۔ انبیاء ہیں اور تمام انبیاء میں سے سردار ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد انبیاء ساری کی ساری مخلوق اور انسانیت ہے، نبیوں کے بعد ساری انسانیت کے سردار ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ بہرحال آپ سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں۔ لیکن یہ سرداریاں اور یہ فضیلت اور یہ عظمت اور یہ مقام اور مرتبہ جس کو بھی ملتا ہے نا، وہ ملتا اللہ کی رحمت سے۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اسی رحمت کو ہی بنیاد بنا کر آپ سے گفتگو کروں کہ بغیر رحمت کے نا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس رات میں یہ جو شب قدر، لیلۃ القدر، اس رات میں اللہ نے ساری رحمتیں جو ہے نا، وہ ساری رحمتیں اکٹھی کر کے اس رحمت کا مجسمہ بنا دیا محمد رسول اللہ۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری رحمت، اس میں میرے اللہ کی رحمت بھی شامل ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کی طرف اللہ متوجہ کرتے ہیں سب کو، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی۔ جیسے میگنیٹ نہیں ہوتا، مقناطیس، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں جو فضیلت عطا کی، جو مقام عطا کیا، جو مرتبہ عطا کیا، وہ ساری کی ساری بھلائیاں اور ساری کی ساری خیریں اور ساری کی ساری رحمتیں اور ساری کی ساری برکتیں اور سارے کے سارے وہ تفوق
وہ اللہ پاک نے اکٹھے کر کے نا اپنے پیغمبر کو عطا کیے اور اپنے پیغمبر کو رحمت کا مجسمہ بنا دیا، مجسمہ بنا دیا، پیکر بنا دیا ہے۔ اب ہر رحمت متوجہ ہوتی ہے ان کی طرف، ہر رحمت، چاہے وہ رحمت اوپر سے آ رہی ہے تب ان کی طرف، کوئی دائیں سے آ رہی ہے تب ان کی طرف، کوئی بائیں سے آ رہی ہے تب ان کی طرف، کوئی جنوب اور شمال سے آ رہی ہے، کوئی فوق قدام یا خلف یا امام سے آ رہی ہے، جدھر سے بھی کوئی رحمت اور خیر آتی ہے تو وہ میرے پیغمبر پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً اس رات میں نا تو رب کی رحمتوں کی موسلا دھار بارش شروع ہوتی۔ آپ کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی مہربانی، اللہ کا تلطف، اللہ کا کرم، اللہ کی توجہ، ہر ایک محتاج ہے اس کا، ہر ایک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، جھولیاں پھیلاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ہر ایک متوجہ ادھر ہوتا ہے، اور جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو وہ ادھر متوجہ ہوتا ہے، وہ ان کی طرف۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت بھی آ گئی، میری رحمت بھی آ گئی، میری توجہ بھی آ گئی، میرا التفات بھی آ گیا، میرا پیار بھی آ گیا، میرا عشق بھی آ گیا، میری محبت بھی آ گئی۔ کیوں؟ اس رات میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو اس طرح سے رحمتوں سے نوازا ہے، ایسے رحمتوں سے نوازا ہے، کوئی میرے پیغمبر کے وجود کا ایک بال بھی رحمت سے خالی نہیں رہ گیا۔ قرآن آیا نا اسی رات میں، رحمت ہے کہ نہیں؟ بولو۔ میں نے کہا صرف رحمت کے ہی موضوع پہ، آج باہر سے آ رہا تھا، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی، میں کہا صاحب جی بڑی خنکی سی، تاکہ میں شاہی کو نہ پایا، پھر گرمیاں ہی ساڑھے کو سرگو دے دیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن اسی رات میں آیا، اور قرآن کو بھی رب نے کیا بنایا؟ بولو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے رحمت بنایا، جب اس رات میں چوائس کی ہے نا، اللہ نے انتخاب کیا ہے میرے مولا نے، جب اللہ پاک نے چنا ہے، جنہوں پنجابی کہتے ہیں چون کی تھی، اللہ چون کی تھی، اللہ نے اس رات میں جس چیز کا بھی انتخاب کیا ہے وہ مجسمہ رحمت ہے۔ قرآن رحمت ہے کہ نہیں؟ کبھی رب کہتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کبھی کہتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن بھی رحمت، رمضان بھی رحمت، بولو نا، ایسی نہیں ہے؟ قرآن بھی رحمت، رمضان بھی رحمت، اور جبریل آنے والا وہ بھی رحمت، اور وہ دن بھی رحمت، وہ سال بھی رحمت، وہ گھڑیاں بھی رحمت، وہ لمحات بھی رحمت۔ جس چیز کا تعلق اس رات کے ساتھ ہوا ہے، رب نے اس کو رحمت بنایا ہے۔ قرآن رحمت بنا دیا، عنوان رحمت بنا دیا، بیان رحمت بنا دیا، وحی کو رحمت بنا دیا، اور اللہ کہتے ہیں میں نے اس رات کے اندر اتنی موسلا دھار بارش کی ہے رحمت کی، کوئی آس پاس سے چلنے والا بھی گزر پڑے گا اس پر بھی رحمت کا بادل برسا دے۔ ہر ایک توجہ ہے اس کی اللہ کی طرف، وہ دے دے، وہ دے دے۔ اور یہ تو بیٹھے بٹھائے سبحان اللہ نوازے گئے، اللہ کی رحمت سے نوازے گئے۔
حضرت آدم علیہ السلام تھے، انہوں نے اس زمین پہ آ کے نا اللہ سے مانگا، ایک لغزش ہو گئی تھی، ان سے بھول ہو گئی تھی، اور وہ لغزش کیا ہو گئی تھی کہ اللہ نے جنت میں ایک درخت کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، کھا بیٹھے، اللہ نے زمین پہ بھیج، جتنا عرصہ رہے، 40 سال رہے، 80 سال رہے، جتنا بھی رہے، جب آنسو خشک ہو گیا نا، رو رو کے اخیر ہو گئی، جو کچھ تھا اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن اس نے کوئی توجہ، بولو، کوئی ہاں ہوں ہاں نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ ہاں تے نہ، دونوں مانگ رہے ہیں، آدم بھی حوا بھی۔ پھر ایک بات یاد آئی کہ اللہ نے جب جنت میں داخل کیا تھا نا ان دونوں کو، تو اللہ نے کہا آدم ایک بات یاد رکھ، میں نے تجھے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، لما خلق تو اپنی رحمت کے ہاتھوں سے، کیسے؟ اپنی رحمت اور قدرت کے ہاتھوں سے، تو میرا بڑا محبوب ہے، پیارا ہے، لیکن پیاروں کے درمیان بھی ناراضگیاں، بولو، پیارے کی ناراضگیاں ہوتی ہیں نا، دو پیاروں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، دشمنوں میں کہاں ناراضگی ہوتی ہے یار؟ میں نے ایک جملہ بول دیا، پتہ نہیں تو پہنچے ہو گیا نہیں پہنچے، جی بالکل، پیاروں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، بھائیوں میں ناراضگیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، بے شک جن کے دلوں میں نفرتیں ہوں ان کے درمیان یہ ناراضگیاں نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے کہا آدم تو میرا پیارا ہے، تو میرا محبوب ہے، اگر میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں، کبھی روٹھ جاؤں، نہ بولوں، تعلق ختم کر دوں، تو آدم اپنی مسجودانہ حالت کو برقرار رکھنا، تو کسی دروازے پہ مت جانا، کسی در پہ جا کے سر کو مت جھکانا، اگر تیرے پاس کوئی کلمات نہیں ہوں گے میں خود تجھے کلمات دے کر رضامندی کا اظہار کروں گا۔ لیکن مسجودانہ حالت یہ ہے کہ تیرا سر میرے در کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے، بولو بولو اونچی آواز سے، یہ ایک حضرت انسان کو اللہ پاک نے سبق پڑھایا، تو نے جھکنا ہے تو میرے سامنے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جتنے جانور اور چوپائے ہیں، ڈھور ڈنگر، ان کے سامنے کھانا چارہ رکھتے ہو، ہر جانور جھک کے کھاتا ہے، شیر ببر سے لے کے کوئی جانور ایسا نہیں جو جھک کے نہ کھائے، شیر ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اللہ کہتے ہیں جھک کے کھا، لیکن جب انسان کے سامنے اس کا کھانا آتا ہے اللہ کہتے ہیں انسان میں نے تجھے 2-2.5 فٹ کا ہاتھ دے دیا ہے، یہ ہاتھ خود کھانے کی طرف جائے گا، خود تیرے ہاتھ میں کھانا لا کر یہ تیرے منہ کی طرف لائے گا، تو نے کھانے کے سامنے نہیں جھکنا بلکہ کھانا دینے والے کے سامنے جھکنا ہے۔ تجھے اپنی اس حیثیت کا علم ہونا چاہیے جو حیثیت میں نے تجھے پہلے دن دی تھی، میں نے تجھے مسجود ملائکہ بنایا، میں نے فرشتوں کو تیرے سامنے جھکا دیا، اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسجودانہ حالت اور کیفیت رکھنے والا کبھی قبر کے سامنے جھکے، کبھی کسی روضے کے سامنے جھکے، کبھی کسی مقبرے کے سامنے جھکے، کبھی کسی درخت کے سامنے جھکے، کبھی کسی پرچم کے سامنے جھکے، کبھی کسی زندے کے سامنے جھکے، کبھی کسی مردے کے سامنے جھکے۔ رب کہتا ہے مرتا مر جا لیکن میرے در کے علاوہ یہ جبین کسی در پہ نہ جھکانا۔ جھکانا تو کس کے سامنے؟ بولو اللہ کے سامنے۔
آخر کار حضرت آدم کو وہ اللہ کا بول جو کان میں آیا تھا نا کہ اگر تیرے پاس کوئی کلمات نہیں ہوئیں گے تو میں تجھے کلمات سکھا دوں گا، میں تجھے کوئی دعا سکھا دوں گا، وہ پڑھتا جا اور میں تیری لغزش کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تلقا، بڑا زور لگے آدم دا، حضرت آدم نے بڑا زور لگا، شکریہ، زور لگا آدم کا، تلقا، حضرت آدم نے مانگے اپنے رب سے کلمات، کیا مانگے؟ بولو، چند کلمات مانگے، مولا جو کچھ میرے کو لائی نا وہ تو میں آنکھ بیٹھے تے تو میرے علم کا توجہ کوئی نہیں کی تھی تے مولا دے وقت کوئی کلمات یہ میں اکھاں تے تو مینوں معاف کر چھوڑے، میری توبہ قبول کر لے۔ میں کس سے مانگا؟ ساڑھے بابا آدم کس کو منگیا؟ مشکل میں آئے تو کس سے مانگا؟ اللہ ہی سے مانگا اور بغیر کسی وسیلے کے مانگا۔ بولو، بغیر کسی، قرآن ہے، قرآن القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اور جس جملے کی قرآن تفسیر کر دے پھر کسی اور کی تفسیر کی ضرورت، قرآن آپ پہ تفسیر کا سب تو بڑی تفسیر وہ ہے جڑا قرآن خود کر دے، سب سے بڑی تفسیر ہے قرآن، اللہ خود تفسیر کرتا ہے۔ وہ جو کلمات تھے وہ تھے کیا بھائی؟ کیسے مانگے آدم نے؟ ہن کوئی وچ وسیلے تے ہاڑے تے طفیل تے نکل تے چٹنیاں تے مثالے وہ کتھوں آئے نا تھوڑے کو؟ خدا دا نام ہے، سیدھے سیدھے چلو، صراط مستقیم پہ چلو، سیدھے راستے پہ چلو، جو دین اور شریعت نے بتایا اس پہ چلو، جو اللہ رسول نے بتایا اس پہ چلو۔ آدم نے مانگے، مولا کیا مانگے؟ فرمایا یہ مانگے ربنا، کس کو پکارا؟ کس سے مانگا؟ ہن ایتھے وچ کوئی ہے شے قرآن دسیا کہ اس نے کسی شخصیت کا واسطہ وسیلہ دیا؟ ایک پتے پہ تیرا نام تھا، دوسرے پتے پہ اس کا نام تھا، فلاں جگہ پہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام تھا، اوے کسی حدیث میں نہیں، کسی مستند روایت میں نہیں۔ آدم نے مانگا تو براہ راست مانگا۔ کیسے مانگا بولو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، فتابا، بس فتابا، ادو کلمات پڑھے تھے اللہ تو معاف کر چھڑیا۔ اور صرف انہوں نے نہیں معاف کیتا، سنو سانتے منگن دا ڈھنگ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا آدم تو جس مقام پہ کھڑا مانگ رہا ہے یہ بڑا مقدس مقام ہے، میدان عرفات ہے، پہاڑی ہے، جبل رحمت ہے۔ آج میں آکھیں رحمت یا سی ہر پاس بولو، جبل رحمت ہے۔ اللہ نے کہا آدم تو نے مانگا میں نے تجھے بھی دے دیا، تجھے بھی معاف کر دیا، قیامت تلک، قیامت کی صبح تک تیری اولاد میں سے جو بھی اس مقام پہ آئے گا جیسے میں نے تجھے معاف کیا ہے میں انہیں بھی معاف کر دوں گا۔ کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی مانگے تو صحیح آ کے۔ حضرت آدم نے مانگا، بولو حضرت آدم نے مانگا، حضرت آدم نے کدھر توجہ کی؟ اس کی طرف اتھے معاملہ ہو رہا ہے پیا قرآن والے پاسے۔ ایک تلقا ایک تلقا، سمجھ دی پہ یہ ادھر توجہ کرتا ہے۔ حضرت آدم ادھر ہے، حضرت ایوب ادھر ہیں، فلاں ادھر ہیں، فلاں ادھر ہیں، تے جڑے ویلے انہاں دی واری آوے تا او
رحمت ہے نا اللہ دی، اس کی رحمت متوجہ ہوئی کس کی طرف؟ آمنہ کے لال کی طرف، صاحب قرآن کی طرف، صاحب بیان کی طرف ہوئی متوجہ رحمت۔ اور میں نے کہا اس رات کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، چاروں طرف سے آمنہ کے لال کو رحمتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جیڑے پاسے ویدن رحمت، ادھے ویکھن رحمت، ادھے ویکھن رحمت، اگے ویکھن رحمت، پیچھے ویکھن رحمت، اتے ویکھن رحمت، اپنے سجے کھبے بیٹھے ہوئے ویکھن تے رحمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا دی قسم ہے میرے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے وہ بھی رحمت۔ کسے پاسوں اللہ اتنی جیت بھی نہیں چھوڑی۔ یہاں باری آئی نا، اللہ کہتے ہیں آدم 80 سال 40 سال کے بعد، اور یہاں 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے! شاید اس رات کا انتظار لوگوں کو بھی، ہم متوجہ ہو کوئی سمجھ آتی پئی نے، اس رات کا انتظار لوگوں کو بھی، اس رات کا انتظار یہودیوں کو بھی، اس رات کا انتظار عیسائیوں کو بھی، اس رات کا انتظار سب کو بھی، اور اس رات کا انتظار رب کائنات کو بھی۔ اور آوے تے صحیح وہ رات آوے تے صحیح، کون منتظر ہے؟ بولو بولو، وہ رات آوے تے صحیح جس رات دے اندر میں اپنی رحمت دے نال اپنے پیغمبر دے سر تے تاج نبوت رکھا۔ اس رات کا انتظار ہے، اور تاں تے اللہ قرآن بھی اتھے ہی رکھے ہویا، قرآن اتھے ہی ہے۔ اللہ نے یہ رحمت والی کتاب، اللہ اکبر اللہ، یہ رحمت والی کتاب اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی، لوح محفوظ میں رکھی ہوئی، پھر 7ویں آسمان میں رکھی۔ اللہ انتظار کر رہا تھا، اور میرا پیغمبر 40 سال دے ہوئے، یہ ہوئے بولو 40ویں سال اج لگے تے صحیح، پھر ویکھ میں دنیا دے اندر کیویں رحمتاں دے جھونکے اور ہواؤں کے جھکڑ چلاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى، یہاں تھا تلقا۔ اللہ کہتے ہیں آدم کا بھی بڑا زور لگ گیا تے میرا بھی بڑا زور لگ گیا۔ آدم کا زور لگا مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے 40 سال کے بعد ایک آیت میں نے آدم کو دی، ایک آیت ایک آیت، اور جب آمنہ کے لال کی باری آئی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور میرے پیغمبر تو منگیا بھی کوئی نہیں، 30 بارے کا قرآن تیری جھولی پا جائے۔ ہے نا رحمت؟ سبحان اللہ، ہے رحمت کے نہیں؟ ماشاء اللہ بچے جوڑ ہے ماشاء۔ اچھا یہ رحمت ہے، قرآن رحم، بولو قرآن رحمت، پیغمبر کا وجود، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ جس قوم سے ناراض ہو جائے نا، غضبناک ہو جائے اللہ، تو اس قوم کے اندر جو نبی بھیجتے ہیں نا، اس نبی کی عمر اللہ لمبی کر دیتا ہے، اس کی لمبی عمر کر دیتا ہے اللہ۔ کیسی قوم؟ جس قوم کو اللہ غضب اور غصے کی آنکھ سے دیکھے، اور جس قوم پہ اور امت پہ رب راضی ہو نا، تو اس کا نبی زیادہ زندہ نہیں رہتا، اسے جلدی اٹھا لیا کرتے ہیں۔ وہ سمجھ آئی نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی عمر ہے؟ نبوت دی زندگی، نبوت دی 950 سال، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما،
نبوت کی زندگی 950 سال اللہ نے غصہ آئی کہ کوئی نہ، اس قوم تے اللہ کاوڑ کڈی کے کوئی نہ، ایک بندہ بشر نہ بچا سوائے کشتی والوں کے، سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی نبی الرحمہ ہے، بولو نبی الرحمہ، نبی الرحمہ دا پتہ ہے کہ معنی ہوندا رحمتاں بک بھر بھر کے تقسیم کرنے والا۔ نبی الرحمہ وہ ہوتا ہے رحمتیں بانٹتا ہے، بانٹتا، پنجابی کہتے ہیں ونڈدا، نبی الرحمہ اسے کہتے ہیں اپنے آئے اسے بھی رحمتوں سے نوازتا ہے، بیگانے آ جائے اسے بھی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ہمارے پیغمبر کی، کہو صلی اللہ۔ ہمارے نبی کی رحمت جو تھی نا وہ صرف اپنوں کے لیے نہیں تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، بولو اونچی آواز رہا بولو، رحمتن کہندے واسطے للمومنین، للمسلمین، للعالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جب اپنی صفت بیان کرتا نا اپنی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر جہاں جہاں پر میری خدائی ہوگی وہیں پر تیری مصطفائی بھی ہوگی۔ جہاں کوئی میرا نام لینے والا ہوگا وہاں تیرا نام لینے والا بھی ہوگا۔ جس طرح میں سارے جہانوں کا رب ہوں اسی طرح تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ قدم قدم پہ، نفس نفس پہ، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئی۔ رحمت ہی رحمت، سبحان اللہ، رحمت ہی رحمت، سبحان اللہ۔ فتح مکہ والے دن کیا ہوا تھا یار؟ نبی پاک، یہ فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا، آخری عشرے میں، شاید 20ویں رمضان یا 21ویں رمضان۔ فتح مکہ ایک جھلکی بتاؤں آپ کو، نبی علیہ السلام داخل ہوئے فاتحانہ انداز سے، اونٹنی پر سوار ہیں۔ جب کوئی بادشاہ کسی شہر کو فتح کرنے کے لیے آتا ہے نا، اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، آگ لگاتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، فصلیں اجاڑ دی جاتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، ہاں کتنی عاجزی ہے یار، کتنی عاجزی ہے، ورنہ فتح کے اس نشے میں چور بندے ہوتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، لوگ رقص کرتے ہیں، ناچتے کودتے ہیں، نکارے بجتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ایک نعرہ میرے پیغمبر کے رضاکار نے بھی لگا دیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی، وہ نعرہ لگایا نا تو ابو سفیان ساتھ تھے رضی اللہ تعالی، انہاں جڑے دے مجاہد دا نعرہ سنیا تے ڈرن لگ گئے، کمبڑ لگ گئے، نعرہ، اور نعرہ ہے ہی یار ایسی کہ جو بندے کے اندر جرت اور بہادری پیدا کرتا ہے۔ یہ جو نعرہ ہے نا، نعرہ تکبیر، بولو اللہ ہو، یہ نعرہ ہی کوئی، آج بڑے نعرے بڑھ گئے نے، اج نعرے دی پہچان ہوئی ہے، فلانے دی مسیح تے فلانے دی مسیح، اتنے نعرہ لگتا پہ فلانے دی مسیح، نعرہ ایک ہی ہے، اللہ ہو، سارے لگاؤ اللہ ہو۔ میرے پیغمبر نے جب بھی نعرہ لگایا اللہ اکبر لگایا، بدر میں لگا تو یہی نعرہ تھا، احد میں لگا تو یہی نعرہ تھا، اور خیبر میں حضرت علی نے لگایا تو یہی نعرہ تھا، اور فاروق اعظم جب اسلام لے کے آئے تھے تو مکہ کی وادی میں میرے پیغمبر نے نعرہ لگایا تھا، اللہ اکبر لگایا،
یہ نعرہ نے اور کوئی نے نعرے، نعرہ رسالت بھی یہی ہے، نعرہ صدیقی بھی یہی ہے، نعرہ فاروقی بھی یہی ہے، اور نعرہ عثمانی بھی یہی ہے، اور نعرہ حیدری بھی یہی ہے۔ کون سا ہے؟ بولو اللہ ہو۔ حضرت علی نے اس قلعہ کو جب فتح کیا تھا، قلعہ قموس کو، تو حضرت علی جب اس قلعے کے اوپر یلغار کرنے گئے تھے تو یہی نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے گئے تھے۔ لگاتا تھا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ اور مندے ہو حضرت علی نو؟ اور بولو یار سارے ہاتھ چاہو، ہاتھ سارے چاہو جڑے حضرت علی دے محب اور عاشق بیٹھے ہو، ماشاءاللہ۔ لگاتا تھا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ ہے نعرہ، اور اج نعرہ سنیدا پیا فلسطین دے اندر۔ اس نعرے دا تھوڑی جا نا او ایک اور روشنی اور اس نعرے کے اندر حمیت اور غیرت جو آج سنائی دے رہی ہے۔ آج جوان بچے عورتیں ہاں جی ان یہودیوں اور صہیونیوں اور کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے، جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے، بھوک اور افلاس کے اندر زندگی گزارتے ہوئے، اپنے گھروں اور شہروں کو بنجر دیکھتے ہوئے، جلتے دیکھتے ہوئے، ان کی زبانوں پر نعرہ ہے اللہ اکبر ہے یا لا الہ۔ ان کے لیے دعائیں کیا کرو، اللہ انہیں فتح نصیب فرمائے۔ باقی جتوں تک اسلامی ملکاں دے سربراہاں دا تعلق ہو، سارے مر گئے جے، کوئی زندہ نہیں ہے، کوئی زندہ نہیں، چاہے وہ سعودیہ کا فرما روا ہو، چاہے وہ ترکی کا صدر ہو، چاہے کسی اور ملک کا صدر ہو، چاہے کوئی ایٹمی ملک ہو، ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے یہ سب مر چکے ہیں۔ اب ان کو صرف مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے کہ مولا تو اپنی غیبی مدد نصیب فرما۔ یا اللہ وہی جو ابابیل کا لشکر لے کے آیا تھا، وہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، اور مولا تو نے ابابیل بھیجے تھے، مولا تو قادر ہے اس پر کہ تو آج بھی ابابیلوں کی چونچ کے اندر پتھر کے کنکر دے سکتا ہے۔ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اور انشاءاللہ وہاں اتر رہے ہیں۔ الحمدللہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اللہ پاک اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ جی میں عرض کیا کر رہا تھا کہ رحمت اس رات کے اندر کیا ہے؟ رحمت۔ جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے رحمت سے بھرپور آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ کی اپنی صفت رحمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں سبقت رحمتی علی، میری رحمت اگاں ود گئی، کس تو میرے غصے اور غضب دونوں میں مقابلہ ہوا، مسابقہ ہوتا ہے، دونوں نے دوڑ لگائی، اور میرا غصہ پیچھے رہ گیا، میری رحمت آگے بڑھ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اللہ کا عرش الہی یہ کس پر ہے؟ اور بیٹھے ہو بہت سارے بندے ان مولویوں نے بڑا تنگ کرے دے ہو تو ہاں، اللہ نے اپنا عرش کس پر بنایا ہے؟ مٹی پہ بنایا ہے، آگ پہ بنایا ہے، کس چیز پہ بنایا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کہتے ہیں میرا عرش پانی کے اوپر ہے، پانی کے اوپر۔ رب نے اپنا عرش پانی کے اوپر کیوں بنایا ہے؟ پانی کام دیتا ہے آگ بجھانے کے۔ وہ بولو جتھے آگ لگ جائے اتھے کیا آتے ہو؟ فائر برگیڈ والوں بلاؤ ہے، کوئی بالٹیاں چاہ کے آندا پیا، کوئی لوٹے چاہ کے آندا پیا، آدھن اگ بجھاؤ اگ بجھاؤ اگ بجھاؤ۔ اللہ کہتے ہیں جیسے تم دنیا کی آگ بجھاتے ہو نا پانی کے ساتھ، میں نے اپنا عرش بھی پانی کے اوپر بنایا ہے تاکہ میرا غصہ زیادہ نہ ہو، میرا غضب زیادہ نہ ہو۔ کبھی میرے غصے کو اگر کبھی جوش آتا ہے تو میری رحمت اسے دبا دیتی ہے، میری رحمت اسے دبا دیتی۔ او بھائیو
درمیان میں ایک بات کرتا چلا جاؤں، یہ جو راتیں ہیں رمضان المبارک بڑی تیزی سفر کرتا کرتا اختتام کی طرف پہنچا ہوا ہے، ضائع نہ کرو، ابھی کچھ دن باقی ہیں، کچھ راتیں باقی ہیں۔ اس گھر کو آگ جو لگ گئی تو پانی سے بجھاتے ہو، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گناہوں کی آگ جو لگی ہوئی ہے، اور کدی سوچا جائے، کدی میں سوچا گناہاں دی آگ، اور گناہ کہاں لے کے جائیں گے؟ آگ میں لے کے جائیں گے نا۔ انہاں گناہاں دی آگ نو کیویں بجھانا نے؟ پانی کی ضرورت ہے؟ پانی سٹا جو ہوتے نہیں۔ اگر دکان یا مکان میں آگ لگے، فائر بریگیڈ والوں کو بلاتے ہو کہ بجھاؤ، آگ بجھاؤ، اللہ کہتی ہے اگر تیرے 70-80 سال کے گناہوں کو آگ لگی ہوئی ہے، بھانپڑ مچے ہویا، بھانپڑ مچے ہویا، آگ بہت زیادہ لگ گئی ہے، اللہ کہتے ہیں گاڑیاں پانی کی ضرورت نہیں ہے بلانے کی، صرف آگ سے ایک آنسو کا قطرہ نکال دے۔ آنکھ سے کیا نکال؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، مکھی دا سر ویکھیا نے نکا جڑا ہوندا، اتنا بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا اللہ کے ڈر سے، فرمایا تیرا ہنجو جڑیاں نا ہنج وہ والے تیرے چہرے اور رخسار پہ نہیں آئے گی، میں تیرے گناہوں کو پہلے معاف کر۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا قاری صاحب، طوفان نوح لانے سے ہے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر کچھ اثر کرے، دو اشک، ایک اشک، ایک قطرہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، رومن نہیں آندا، سان رومن نہیں آندا، یہ رونا آندا ہوئے خدا دی قسم بیڑا پار نہ ہو جاوے۔ البقاء من خشیت اللہ، البقاء من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے رونا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کہتے ہیں رونا نہیں آندا، اور رومن والے دا منہ بنا لے تاں تیرے گناہ معاف کر دے۔ آج ساڑھے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں، کھا کھا کے نا کمائیاں تے جڑیاں کمائیاں سے کھاندے ودیاں، کوئی ایسا باہر نہ مولوی توڑے نال ہاں، کوئی ہے تمیز کہ کون سا مال حلال کار ہے اور کون سا حرام کار ہے؟ پھر اس دل کے اوپر کیسے چوٹ لگے گی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلے؟ نہیں نکلتا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ، اور تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے اور پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، چشموں سے بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا۔ انجواں کڈو، رو اللہ دے سامنے، اور پھر دیکھو اللہ کیسے عرضیاں قبول کرتا ہے اور اللہ کیسے تمہاری درخواستیں قبول کرتا ہے۔ مولانا روم کا نام سنا ہو آپ نے؟ مولانا روم، شکر ہے، مولانا روم مثنوی روم ہے، اس کے اندر حکایات ہیں، بہت سبق آموز واقعات ہیں۔ انہوں نے اسی عنوان پہ نا ایک واقعہ لکھا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ کیوں جی دیر تو نہیں ہو رہی ہے زیادہ؟ نعرہ تکبیر! ایک شخص ہے ادھار لیتا ہے، ادھار لینے کا بڑا شوق ہے اس کو، کئی بندے کو اپنے پیسے بھی ہوندے لیکن ادھار تے اپنا پیسہ نہیں کرنا، ادو لے اور ادھار لے کے پھر واپسی کوئی نہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر
آج کل کسی نے پیسہ دیو بات یہ توقع نہ رکھو بھائی واپسی بھی ہونی ہے، ریٹرن ہونا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ بندہ بیچارہ نا جو دھار لیتا تھا، نیک بندہ تھا، موت کا وقت قریب آ گیا، اس کا آخری وقت ہے، بڑا پریشان بیچارہ گھر میں پڑا ہے، اب مرنے کا ٹائم ہے، مروں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ تو پوچھیں گے، اللہ اپنا حق تے معاف کر چھڑے سی لیکن بندیاں دا حق، بولو بولو، اگر کسی کا پیسہ کھایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہے، توبہ نال معاف ہوگا؟ وہ بولو، حقوق العباد سنو، حقوق العباد، توبہ کرو معاف نہیں ہوتے، حج کرو معاف نہیں ہوتے، عمرے کرو معاف نہیں ہوتے، شب قدر جاگو معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد کا معاف ہوتے ہیں، جس کا حق کھایا ہے اس کو واپس کرو، اس سے جا کے معاف کرو، تب معاف ہوئیں گے، ورنہ اتنے توبہ یا اللہ میں فلانے نے اتنا پیسہ کھاتا معاف کر دے، اللہ کی بھی معاف کر، یہ اللہ کے نال تعلق ہے، یہ بندیاں نہ تعلق ہے، نمازاں پڑھنیاں، عمرے ہر سال کرنے، تسبیحاں روندنیاں، ذکر تے اذکار تے ورد کرنے، کھاندا کے بیٹھا میں، یہ بھی خیال کیتا کرو۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا، ادھر سے دروازہ کھلتا ہے، ایک آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا، وہ بابا ویندا پیا تے ساڈے پیسے بھی نال، یہ بابا گیا تے ساڈے پیسے بھی، انہوں نے آ کے اس کی چارپائی کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا، بابا جی میرے اتنے، اچھا تیرے کتنے اتنے، تیرے کتنے اتنے، ہن بابے کو کوئی شے ہوئے واپس کرے، چادر لے کے پیا بابا، اور اللہ کو لگا پیا، یا اللہ کوئی سبب بنا، کوئی ذریعہ بنا میری نجات دا، اللہ دے دل وچ پایا، اے دس یہ جڑے تیرے کو لیمن آئے بیٹھے ہیں، انہاں وچوں کوئی ایک بندہ بھی ایو جہا ہے کہ تو پیسے نہ واپس کرے تے رو پوے، اٹھیا، اس ویکھیا سارے، اس آکھیا اللہ یہ سارے دنیا دار دے کاروباری ہو گئے، ایک تو ایک انہاں وچوں بڑا خراٹ ہے، ایک تو ایک انہاں وچوں کوئی رومن والا نہیں آ، اللہ کیا جیڑے ویلے تائیں اس لین دے اندر کوئی رومن والا تو شامل نہ کیتا تے میں تیری دعا تے عرضی نو قبول کوئی نہیں کرتا، ہن پیا یار کوئی بڑے موقع، اتنی دیر وچ نا گلی وچوں ایک بچے دی آواز آئی، ہن میں پنجابی شروع ہو گیا یار، ایک بچے کی آواز آئی، حلوہ خرید لو، یہ خرید لو، تساں حلوہ خریدو، مولویوں تو مفت مل جاتا، ویسے مولوی بدنام ہیں ویسے بیچارے حلوہ، لیکن کھاندے تساں زیادہ ہو، مولویوں تو کدی کدی ملدا، بد سے بدنام برا، انہیں ہی ہے نا، مولوی بڑا، جیڑے داڑھی والے ویکھن او حلوہ، مولوی حلوہ، کئی ہوندے بھی ہیں بڑے شوقین حلوے دے، ہاں بہرحال جی جی بالکل ایسے، وہ بچے دی آواز ہے نا، چھوٹا معصوم بچہ، یہ جڑا پیائی نا بزرگ اندر، اس آکھیا ہون کم بڑھنا، اس اپنے نوکر نو آکھیا ون ہوئے، اس بچے نو بلا کے گیا، وہ بچہ اس نے اپنے سر پہ تھار رکھا ہوا ہے، حلوہ گرم گرم حلوہ، ابھی اس کے باپ نے بنا کے دیا، بیچ گیا، اس پوچھا کیویں بچیندا ودا، اس کا سارا تول دے، بابے کیا سارا تول دے، انہاں سارے بلا لے، اس آپ ہی کھا دے، انہوں نے کھوائے، اس لوگ آکھیا ان پیسے دے والے کوئی نہیں، تے حلوے دا ایڈا شوقین ہے، مرنے ہوئے حلوہ کھانا پھر، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آدھے کہ ختم پڑھن گیا نا طالب علم، ختم پڑھن، ختم ہر شے ختم، تو وہاں پہ نا ان کو حلوہ شلوہ دیا انہوں نے، بھائی طالب علم ہے، ساتھ ان کے ایک استاد بھی تھا، وہ بھی گیا حلوہ، وہ کھا کے نا طالب علم اتھوں تک آ گیا، اچھا وہ حلوہ بچا ہوا تھا،
وہ اب سانس نہیں آ رہا، کوئی ایک بے ہوش ہو رہا ہے، دوسرا بے ہوش ہو رہا ہے، کسی کا سانس نکل گیا، کوئی پھڑک رہا ہے، کوئی ایسے ویسے. اتنی دیر میں نا وہ جو مالک تھا مکان وہ آیا، اس نے دیکھا یار بیچارے بچے تو بڑی بری حالت میں ہیں، کوئی بیچارہ گزر چکا ہے، کوئی ویسے ہے، اور مولوی صاحب یہ روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں. اس نے سمجھا کہ مولوی صاحب کو اپنے بچوں کے مرنے کا بڑا غم ہے. اس نے کہا مولوی صاحب خیر تو ہے، آپ بڑے رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا مجھے ان کی کوئی پریشانی نہیں، مجھے غم یہ ہے کہ مر میں نے بھی جانا ہے کہ حلوے بچ گئے. یہ حلوہ نہیں بچنا چاہیے. کھا پی کے مچھاں دے داڑھی تے ہاتھ پھیر کے چادر لے کے بابا دی وال سے آئے گئے. وہ بچہ تھا نا، اس نے کہا بابا پیسے. کوئی حرکت نہیں. بابا جی پیسے. 3-4 باری اس نے کہا میرے پیو من مارنا، میں سارا دن بیچنا ہی ایک کو جاتے کھا پی کے تے میرے پیسے نہیں دے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ رونے لگ گیا. بچہ تھا نا، اب جتنا روتا چلا جا رہا ہے نا اندر بابا بڑا خوش، شکر ہے ہور روے ہور روے. حضرت مولا رومی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ پھر رحمت آندی پئی نے. تانگیریت کودک حلوہ فروش رحمت حق را نمی آید بجوش. جیڑے ویلے تئیں بچہ رنگا نہیں، رب دی رحمت دی جوش آیا نہیں. جب روتے ہیں تو رب کی دریائے رحمت میں کیا آتا ہے؟ بولو جوش آتا ہے. پھر رحمت کے جوش میں اللہ سب کے بیڑے پار کر دیتا ہے. اور رویا کرو اللہ کے سامنے. میں یہ بات کر رہا تھا آپ سے، اس رات میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. بولو اس رات میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. قرآن آیا رحمت بن کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ بھی انتظار کر رہا ہے آنے کا. اللہ منتظر ہے، اللہ منتظر ہے. سبحان اللہ. ایمان آیا، اعلان آیا، قرآن آیا، رمضان آیا اور محمد جوان آیا. بولو بولو صلی اللہ. آخری چونکہ موضوع میں پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، آخری بات سنتے چلے جائیں. اوپر اللہ رحمت کرنے والا، نیچے نبی رحمت کرنے والا، اور جو میرے نبی کے سامنے بیٹھے رحماؤ بینہم. بولو رحماؤ، بولو رحماؤ. یہ بھی رحمت والے، اللہ بھی رحمت والا، نبی بھی رحمت والا. اور پھر نبی علیہ السلام نے حد نہ مکا چھوڑی. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی کہتی ہیں ارحم امتی بے امتی ابو بکر. اگر میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر ہے. بولو رضی اللہ تعالی. ایک جا تو سناو تو اس بعد دعا کری. ساریا رحمتاں کٹھیاں ہوئی پہ نے. ایک جا ایو جائیے ساری رحمتاں کٹھیاں ہو گئی ہیں اتو لے کے تلے تک. وہ کون سا مقام؟ ایک مقام، صرف ایک مقام، ورنہ اور کئی مثالیں ہیں. حدیبیہ کا مقام ہے. وہاں پہ میرا پیغمبر بھی ہے اور 1400 صحابہ بھی ہیں. روحماؤ، بولو روحماؤ. اور یہ پیغمبر کیا ہے؟ یہ رحمت للعالمین ہے، رحمت ہے، نبی الرحمہ ہے. یہ رحمتیں بانٹتا ہے. پھر میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ تشنہ رہ جائے گا، جب نبی علیہ السلام کو ابو سفیان نے کہا نا اپنے رضاکار دا نعرہ سنیا نے کہ مرے دا بتا بلایا، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں الیوم یوم الملحمہ. الیوم یوم مل لام کے ساتھ مل لحم کو کہتے ہیں ملحمہ. آج بدلے لے گیا.
آج ایک ایک کا بدلہ لے گے ہم مکے والوں سے. آج بلال کا بھی بدلہ لیں گے, سلمان کا بھی بدلہ لیں گے, صہیب کا بھی بدلہ لیں گے, آل یاسر کا بھی بدلہ لیں گے, سمیہ کا بھی بدلہ لیں گے, زنیرہ کا بھی بدلہ لیں گے. ایک ایک کا بدلہ لیا جائے گا. آج ہتھی آئے رہے کتنے تو مانا. نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا. آپ نے کہا میرے دوست یہ کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ بدلے کا دن ہے, خون بہے گا, ندیاں بہیں گی مکہ میں. ان کے ہاتھ میں پرچم تھا, حضرت سعد کے ہاتھ پرچم تھا, علم. آپ نے کہا علم اسے واپس لے لو. کیا تربیت ہو رہی ہے جناب, کہو صلی اللہ ہو. آپ نے کہا اس سے ہاتھ پرچم واپس لو. اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں کیا کہنا ہے. پرچم واپس لیا, اور پرچم واپس لے کر آپ نے فرمایا سعد اگر نعرے کا اتنا شوق ہے تو نعرہ میں تجھے سکھلاتا ہوں. نعرہ میں تن دستا نعرہ کیڑا مار. لام دی جاتے رے پڑ. قاری حضرات را کہتے ہیں, میں تھوڑا سمجھان واسطے رے آکھیا. لام کی جگہ پہ رے ڈال دے, پھر کیا نعرہ ہوگا؟ الیوم یوم المرحمہ. اور میرے عزیز آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج میری رحمت کا دن ہے. آج میری او بھائیو او میرے دوستو, رنجشیں بھلاؤ, ناراضگیاں ختم کرو. کیوں رنجشیں اور ناراضگیاں پیدا کر رکھی ہیں ہم نے اپنے درمیان, بھائیوں کے درمیان, رشتہ داروں کے درمیان, بہن بھائیوں کے درمیان, باپ بیٹے کے درمیان. کیا لے کے جاؤ گے دنیا سے؟ بات پھر ذہن میں کئی اور آ جاتی ہیں. ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور وہ لڑائیوں کا ذکر چل پڑا. صفین اور جمل کا لڑائیاں ہوئی تھی نا, حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان, حضرت علی حضرت عائشہ کے درمیان. تو آپ نے ایک آیت پڑھی قرآن کی, نزعنا ما فی صدورہم من غل تجری. حضرت علی کہنے لگے یہ آیت ہمارے لیے, یہ آیت ہمارے لیے. رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں بھائیوں کے درمیان. ہمارے بھی کچھ اختلاف ہوئے, لیکن اللہ پاک کیا کریں گے, ہمیں جنت میں رب اس وقت داخل کریں گے جب یہ رنجشیں ہمارے دلوں سے رب دور کر دے گا. اور رنجشیں بھلاؤ, کچھ نہیں لے کے جانا دنیا سے. چند دن کی زندگی ہے, خدا کی قسم بیٹھے بیٹھے روح نکل جاتی ہے. ان میں پڑا کیا ہے, ناراضگیوں میں کیا پڑا ہے؟ آج کوئی پہل کر لینا, پہل, اللہ کتنا راضی ہوں گے اس سے, کتنا راضی ہوں. پہل کرو. کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ تعامل کرو, ان کی غربت میں ان کا ساتھ دو. میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برا کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا جو اچھے کے ساتھ اچھا کرے کوئی کمال نہیں. سل من قطع کا وآت من حرم کا, اور جو تجھ سے تعلق توڑے تو جوڑتا چلا جا, جو تجھے محروم کرے تو دیتا چلا جا. یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے. حدیبیہ کا مقام ہے, 1400 صحابہ ہیں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے پہنچے ہوئے ہیں. افواہ اڑی, میں ایسے ہی سرسری سی بات کر رہا ہوں, آپ سنتے ہی رہتے ہیں. قتل عثمان, عثمان کیا ہو گئے, شہید کر دیے. نبی علیہ السلام فوری طور پر ایک درخت کے نیچے آئے. ببول کا درخت ہے, کیکر کا درخت ہے, آپ نے ٹیک اس کے ساتھ لگائی اور اپنا ہاتھ آگے کیا اور فرمایا سب لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر کوئی واپس. عثمان کا مقام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا عثمان, خون عثمان, دم عثمان, اور جس عثمان کے خون کے پیچھے
میرے پاک پیغمبر نے 1400 صحابہ کو داؤ پہ لگا دیا. اس عثمان کے کیا کہنے. ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں بے تکلفی کے عالم میں اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. حالانکہ پنڈلی نگیز میں شامل نہیں ہے. پنڈلی سے کپڑا ہٹ جائے تو گناہ کوئی نہیں, مرد کو اجازت ہے. حضرت ابوبکر آئے, حضرت عمر آئے, آپ اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. بلال نے کہا یا رسول اللہ عثمان آئے. آپ یوں بیٹھے تھے نا پہلے پیچھے ٹیک لگا کے, آپ سیدھے ہو گئے اور آپ نے یوں اپنا پنڈلی پر کپڑا بھی درست کیا. اور حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ میرے ابو آئے, عمر آئے, باقی آئے, آپ آرام سے بیٹھے رہے. عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی پہ کپڑا درست کیا. آپ نے فرمایا الا استحیی منہ تستحی الملائکہ, او عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے رب کے نورانی فرشتے بھی حیا کریں. اور بے حیا تجھے حیا نہیں ہے عثمان کا, تجھے حیا نہیں ہے عثمان کا. تو آج میڈیا پہ بیٹھ کے ابو بکر کو کافر کہتا ہے, عمر کو کافر کہتا ہے, عثمان کو کافر کہتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ مومن اور مسلمان نہیں تو پھر قیامت کی صبح تک کوئی بھی مسلمان نہیں. وہ اول مسلمان ہے, وہ اول مومن ہے. والسابقون الاولون اولون, اول وہی لوگ ہیں. اگر وہ نہ ہوتے نہ ہمیں قرآن ملتا, نہ ہمیں ایمان ملتا, نہ ہمیں دین ملتا, نہ ختم نبوت ملتی, نہ پیغمبروں کے حوال ملتے, نہ رب کی عبادت ملتی, نہ امانت و دیانت کا سبق ملتا. اور یہ سب کچھ ملا ہے تو صحابہ کی وجہ سے. بولو کس کی وجہ سے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بیعت ہو گئی, 1400 صحابہ نے بیعت کر لی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا کیا لیں گے. پتہ ہے حدیبیہ سے مکہ کتنا دور ہے؟ صرف 14 کلومیٹر. کتنا؟ حدیبیہ اور مکہ کے درمیان. یہاں نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں, صحابہ 1400 بیٹھے ہیں, اور حضرت عثمان مکے میں ان کی شہادت اور قتل کی افواہ اڑی. اگر نبی علیہ السلام جانتے تھے, حاضر ناظر تھے, عالم الغیب تھے, عثمان تو زندہ تھے. بیعت لینے کا مقصد او سمجھ آئی نہیں. یہ ایک موضوع اسی آیت میں ہے, وہ میں اب اس طرف جاتا نہیں. یہ جو رحمتم من ربک آخر میں فرمایا نا اللہ نے, ابھی تو بہت ساری چیزیں ہوں, چھوڑ رہا ہوں, اینڈ پہ آ گیا ہوں. ورنہ ان آیات کے اینڈ میں اللہ نے کہا رحمتم من ربک, یہ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے. یہ شب قدر عطا کرنا تیرے رب کی وجہ سے ہے. تیرے سر پہ تاج نبوت پہنانا یہ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے. یہ صحابہ کا تیرے پاس بیٹھ جانا اور دیوانہ وار بیٹھنا فبما رحمت من اللہ, یہ بھی تیرے رب کی رحمت سے ہے. اور میرے پیغمبر یہ مسئلہ بھی تیرے رب کی رحمت سے ہے. انہ هو السمیع العلیم. اور بولو تو صحیح یار, سبحان اللہ بولو تو سمجھتے ہیں, میں سمجھا دوں. رحمتم من ربک, یہ رب نے قرآن کیوں نازل کیا ہے, یہ شب قدر میں کیوں آیا ہے؟ رحمت اس پہ ہوگی جو یہ مسئلہ بیان کرے گا. غائبانہ پکارے سننے والا, بولو بولو اونچی آواز سے ذرا, سب کی مرادیں پوری کرنے والا, اور غائبانہ دعائیں سن کے جواب دینے والا, تیری میری جھولیاں بھرنے والا, تیری میری ساری عرضیاں قبول کرنے والا. السمیع, سننے والا بھی وہی ہے, علیم اور جاننے والا بھی. رحمتم من ربک. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ ترنم تو پتہ نہیں کتنے پئی ہے یار. اللہ اکبر, اللہ. اچھا جی, تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ بیعت ہو گئی 1400 صحابہ کی, نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی. اور یہ وہ بیعت رضوان ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین,
سبحان اللہ. اللہ بہانوں سے صحابہ کے ساتھ اپنی رضاؤں کا اعلان کر رہا ہے. کبھی اپنے پیغمبر کے ساتھ کرتا ہے, کبھی صحابہ کے ساتھ کرتا ہے. کبھی اپنے پیغمبر سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور کبھی اپنے پیغمبر کے بارے میں کہتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اور میرے پیغمبر, سارے پیغمبر میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیری رضا چاہتا, باقی سارے کس نے رضا چاہیں کہ اللہ کہہ دی رضا چاہے. اللہ اکبر. یہ ہے بیعت رضوان. اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ بھی رضا اور ان کے رفیقوں اور دوستوں کے ساتھ بھی رضا. رضی اللہ عنہم ورضوا, وہ اللہ سے راضی اور وہ ان سے راضی. یہ ان سے راضی, وہ ان سے راضی. تو آڈا کی تساں باوے بکواس کرو, جو کچھ مرضی کرتے رہو, میاں بیوی راضی تے کے کرے سی قاضی کے کر سکتا. جب اللہ راضی, صحابہ راضی, نبی راضی, مومن راضی, مسلمان راضی, تو جو کچھ بھی کہتا چلا جا, تیرا ان کے ساتھ حشر ہوگا جو صحابہ کے دشمن ہیں, ہمارا ان کے ساتھ حشر ہوگا جو صحابہ کے دوست ہیں. حوض کوثر تے ابو بکر تے عمر جامع کوثر پہ وانے انشاءاللہ. بھرے گا میرا پاک پیغمبر, بھرے گا پیالہ میرا پیغمبر. پلانے والے کون ہوں گے؟ ابو بکر عمر. تو کہاں ہوگا اس وقت؟ تجھے آج ابو بکر کا نام, عمر کا نام ہضم نہیں ہوتا, عثمان کا نام ہضم نہیں ہوتا, معاویہ کا نام ہضم نہیں ہوتا, خالد ابن ولید کا نام ہضم نہیں ہوتا. اور قرآن وہ ہے جو ہر پارے کے اندر ان صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو بیعت ہو گئی. اللہ نبی علیہ السلام نے بھی بیعت کر لی, صحابہ نے بھی بیعت کر لی. اللہ دا منو بھی آمن دے. حضرت رحمت انج متوجہ ہوندی ہے, اس نو آدھیں اللہ دی رحمت. اللہ دا باقی میری طرف دیکھتے ہیں, میں ان کی طرف دیکھتا ہوں. ہائے ہائے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَ, تو میری اکھاں وچ وسنا میرے پاک پیغمبر, تے تو اپنی اکھاں وچ صحابہ نو وسایا کر. لا تعدو عیناک, میرے پیغمبر میری آنکھیں تجھ پہ اور تیری آنکھیں صحابہ پہ, اور جس دن تو نے ان صحابہ سے نظریں پھیری اس دن میں بھی تیری طرف سے نظریں پھیروں گا. یہ صحابہ ہے, کوئی معمولی جماعت نہیں ہے کہ کوئی جاہل بندہ ہیں جی علامہ بن کے اور وہ صحابہ پہ تبرہ کرے. اب اللہ بھی آ گئے. سنو قرآن مجید میں ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق, اور یاد آ دینے ہاتھ نو, اے یاد دینے اس نو یاد آ دین تے یدا دو ہتھاں نو آ دین. تبت یدا, یاد نے سورت تبت ید یدا. وہ آدھے نہ کہ ابو لہب جڑا ہی نا, ابو لہب وہ ہے تو سارا جہنم ہی چھو, اس دی ایک انگلی بچی ہوئی جہنم ہی چھو, ہنج باہر نکلی ہوئی. پتہ نہیں کتوں ہے گھڑ کے لے آدھے نا. وہ کہہ لو خواب بچ ملیا نا, ابو لہب خواب بچ ملیا, کہیں اپنے نو کافر نو. وہ خواب ویکھے اس نا, اس ویکھیا ابو لہب نو, باقی تو سارا جہنم وچ پیا, ایک انگلی وچوں کڈی پیا. اس پوچھا یہ تیری انگلی جڑی بچی ہوئی ہے جہنم تو, یہ کی وجہ؟ اس آخیا وہ میرا بھتریجا جڑا نا محمد آخو صلی اللہ علیہ وسلم, جب اس کی پیدائش کی خبر میری باندھی میرے پاس لے کے آئی کہ ابو لہب سردار صاحب تہاڈا بھتریجا پیدا ہویا, عبداللہ دا پتر پیدا ہویا, من ایڈی خوشی چڑھی دے میلاد دی. کس دی؟
من ایڈی خوشی چڑھی میں اسے ویلے آکھیا اگر تو سچ پئی آدھی ہے تے میں تن آزاد کیتا بس میں اس دی پیدائش تے جڑی انگلی دا اشارہ کیتا ہی نا اودی وجہ تو اللہ میری انگلی بچا لے آدھے نا اللہ بھائی کافر آئی اس میلاد تے خوشی منائی تے بچ گیا تے اساں تے عاشق اساں کدو جہنم وچ بیٹھنا ساڈے تے جہنم دی اگ کے وے حرام ہوئی اللہ اکبر سنو یار اللہ کیا کہتے ہیں نیچے نبی کا ہاتھ اوپر صحابہ کے ہاتھ 1400 صحابہ اور اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا اللہ بھی آ گئے اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم نیچے نبی کا ہاتھ ہے پھر عثمان کا ہاتھ نبی نے اپنا ہاتھ ملا کر رکھا اور پھر صحابہ نے ہاتھ رکھے اور ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ آ گیا تلے نبی اتے خدا وہ سن دے پے ہو ساڈا عقیدہ ہی ہے تلے مصطفیٰ تے اتے خدا تو تلے درجہ کہندا محمد مصطفیٰ ابو صلی اللہ ساڈے وہابیوں دا عقیدہ اے وے نا صرف خدا سے کم باقی ساری کائنات سے اعلیٰ 14 طبق سے اعلیٰ لو قلم کرسی سے اعلیٰ سدرۃ المنتہا سے اعلیٰ خدا نہیں ہے لیکن خدا کے بعد ساری کائنات میں اعلیٰ بولو ساری کائنات میں ید اللہ فوق ایدیہم اور انہا صحابہ نے تو کر سکتا بچ صحابہ تلے نبی اتے خدا ہے اللہ کہ میں انج کیتا انج کر کے کہنو کٹ کے دے بکھا خدا دی قسم ہے توڑے ہاتھ تو رٹ جامن تو سا اپنے سر جا کے پتھرہ نال پھن لاؤ تو سا جو کچھ مرضی کر لو صحابہ نبی سے جدا نہیں نبی خدا سے جدا نہیں اور اللہ نے کہا تھا میرے پیغمبر صحابہ تیرے ہیں فوج میری صحابہ تیرے ہیں فوج اولئک حزب اللہ کس کی فوج ہے یہ جڑی فوجی ہونے نا تو سنگا اور پاسے نہ لے بنے بڑا ٹرینڈ چلے ہویا ہے فوجی آنکھوں تے لوگ پتہ نہیں کہ پوچھتے یار ہماری فوج تو ہے نا الحمدللہ اور ہماری سرحدوں کی محافظ ہے کمی کوتاہی سب میں ہوتی ہے لیکن جب بھی کوئی مشکل کا وقت آتا ہے نا تو اللہ کے بعد اگر کوئی ہمارے اس ملک کو یا شہروں کو اگر کوئی تحفظ دینے والا ہے تو ہماری افواج ہی ہیں ہمارے فوجی ہیں نا آج جو فوجی اتنے شہید ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ جو آج کل پوسٹیں لوگ چڑھاتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ کو گناہ کمانے کا کسی نے آپ کو کوئی جنت میں لے کے چلا جانا ہے کوئی بڑے سارے ولی اللہ بیٹھے نے جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں تو کوئی فوجی جو ہوتا ہے نا اس کے بارے میں اگر کوئی بندہ بات کرے نا تو اس پر کیا ہوتا ہے گرفت ہوتی ہے پکڑ ہوتی ہے اوئے تو فوج دے بارے گل کیتی ہے تو اساں انہاں فوجیاں واسطے اتنی گرفت کر لیتے ہیں تو اللہ اپنے فوجیاں واسطے وہ دے فوجی نہیں اس دے فوجی نہیں اللہ اپنی فوج کا تحفظ نہیں کرے گا ان کا دفاع نہیں کرے گا ان کے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا مت کوئی میرے لشکر کے بارے میں میرے فوجیوں کے بارے میں کوئی بات کرے تو اچھا جی بات ہم نے شروع کی تھی کہ اس رات میں جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے نا سبحان اللہ ہر طرف سے رحمت وہ پہلی رات کی بات کر رہا ہوں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اگلے سال اگر آپ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اسی مضمون کو یہاں سے اٹھاؤں گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح اور اس دن جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی رحمت والے فرشتے آتے ہیں وہ بھی رحمت والے فرشتے آتے ہیں
آپ بیٹھے ہیں نا، اس وقت بھی اللہ کے فرشتوں نے آپ کے اوپر چادر تانی ہوئی ہے، اور وہ بھی رحمت کی چادر تانی ہوئی ہے۔ جب تک آپ بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ پر سایہ کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس رات میں، جس رات میں اللہ نے یہ قرآن کا نزول کیا تھا اور اس کتاب رحمت والی کتاب کو وہاں سے حرکت دی نا، جو 7ویں آسمان سے، تو ساری کائنات میں اللہ نے برکتیں ہی برکتیں پیدا کر دی۔ ہر رحمت میرے پیغمبر کی طرف آ رہی ہے، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، اوپر سے بھی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو رحمت کا کیا بنا دیا؟ مجسم پیغمبر بنایا، رحمت کا پیکر پیغمبر بنایا، سر سے لے کے پاؤں تک رحمت کا پیکر بنا دیا۔ اس رحمت والے پیغمبر کی جو سیرت ہے وہ اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور وہ انہی پہ ہوتی ہے جن پہ اللہ کی رحمت ہو جائے نا، اللہ پھر ان کو توفیق دے دیتا ہے اس دین کی طرف، اس تعلیم کی طرف، قرآن کی تعلیمات کی طرف۔ تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔